بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی نبوت کے مکی دور سے متعلق معجزات کا ذکر آپ کے سامنے کریں گے۔ ان معجزات کو سنتے ہی آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اہل مکہ نے بعثت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت ظلم کیے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گستاخانہ رویے اور نازیبا حرکات سے تنگ آ کر مکہ سے باہر تشریف فرما ہوئے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال دریافت کرنے کے بعد عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی وقت آپ کے ایک معجزے کا ظہور ہو تو آپ فلاں درخت کو حکم دیجئے کہ وہ آپ کے پاس آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کی طرف اشارہ فرمایا اور اس کو اپنے پاس بلایا۔ درخت حکم ملتے ہی آپ کے قریب آ گیا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اب آپ اسے حکم دیجئے کہ وہ اپنی جگہ لوٹ جائے۔ آپ نے اس درخت کو حکم دیا تو وہ فوراً اپنی جگہ پر واپس چلا گیا۔ درخت کی ٹہنی کا ٹوٹ کر آنا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین مکہ کے ان نازیبا حرکات کی وجہ سے تنگ آ کر ایک روز پہاڑ کی گھاٹی کی جانب چلے گئے اور اللہ تعالیٰ سے سکون قلب کے لیے دعا کرنے لگے۔ اللہ رب العزت نے وحی کی کہ سامنے والے درخت کی کسی بھی ٹہنی کو آپ اپنی طرف بلائیے، تو حضور علیہ السلام نے ایک ٹہنی کو طلب فرمایا اور وہ ٹہنی درخت سے کٹ کر آپ کے سامنے آ گئی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، ویسے ہی اپنے مقام پر درست ہو جا، اور اس ٹہنی نے حکم کی تعمیل کی اور لوٹ کر اپنے مقام پر پیوست ہو گئی۔ اس کے بعد آپ کی طبیعت میں سکون پیدا ہو گیا اور آپ نے فرمایا، اب مجھے ان کے جھٹلانے پر کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میرا ابھی بچپن ہی تھا اور ابن ابی معیط کی گھاٹی میں بکریاں چرا رہا تھا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دونوں مشرکوں کی اذیت سے بچ کر میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا، تمہارے پاس پلانے کے لیے کچھ دودھ ہے؟ میں نے کہا کہ میں امانت دار ہوں۔ فرمایا، تمہارے پاس کوئی ایسی بکری ہے جس کی عمر کم ہو اور زمانہ دودھ دینے کا نہ ہو؟ آپ فرماتے ہیں، میں نے اقرار کیا اور جواباً ارشاد فرمایا، میرے پاس ایک ایسی بکری ہے جس کی عمر ابھی بہت کم ہے، ابھی تک وہ دودھ دینے کے قابل نہیں ہوئی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے پیر باندھ دیے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا اور دعا ارشاد فرمائی تو اس کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاسہ لے کر آئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے سے دودھ نکالا اور دونوں یعنی حضرت ابوبکر صدیق اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ پیا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے دودھ اتر جا، تو وہ اتر گیا۔ حضرت عمر بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ابو طالب نے کہا کہ میں ذی المجاز میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، مجھے پیاس لگی تھی۔ میں نے کہا، مجھے پیاس لگی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹنی کو بٹھایا اور اس پر سے اترے اور پیچھے کی طرف چند قدم چل کر جھکے۔ وہاں پانی تھا۔ مجھ سے کہا، چچا پانی پیئے، اور میں نے خوب سیر ہو کر پانی پیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، پاس آئی قیامت اور شک ہو گیا چاند۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ چاند دو ٹکڑے ہوا اور ہم اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھے۔ ایک ٹکڑا پہاڑ کے پیچھے اور دوسرا ٹکڑا آگے گرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم گواہ رہنا، مکہ میں چاند کے دو ٹکڑے ہوئے تھے۔ مشرکین مکہ نے کہا،
یہ جادو ہے جو تم پر کیا گیا ہے۔ پھر انہوں نے اطراف و جوانب کے مسافروں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ قمر کو شک ہوتے ہوئے ہم نے بھی دیکھا ہے۔ اور یہی راوی روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں شک قمر ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے۔ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مشرکین مکہ جمع ہوئے اور کہنے لگے اگر آپ سچے ہیں تو ہمیں چاند کے اس طرح 2 ٹکڑے کر کر دکھائیے کہ ایک ٹکڑا پہاڑی کی دوسری طرف ہو اور ایک اس طرف ہو۔ اور وہ رات 14ویں کی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب سے دعا کی کہ کفار جس چیز پر مطالبہ کر رہے ہیں اے میرے رب اس کو پورا فرما دے۔ حکم الہی پر چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، ایک ٹکڑا پہاڑ کی پچھلی جانب تھا اور دوسرا ٹکڑا پہاڑ کی اگلی جانب تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اس بات پر گواہ رہنا۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، ملتے ہیں ایک نئے اور دلچسپ موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔